ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور کے پی کے حکومت میں رشتہ داروں کی شمولیت اور سپریم کورٹ اور دو صحافیوں کے کیسوں کا کیا بنا، اور آخر میں عمران خان کے کیسوں پر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ہماری طرف سے موصول ہو سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ شکریہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کے پی کے حکومت بننے کے بعد پی ٹی آئی کابینہ کی شمولیت میں عمران خان کی منظوری کے بعد کابینہ میں شمولیت کی گئی، اور اس وقت پی ٹی آئی اپنی ہی لیڈرشپ پر تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مشیر حکومت میں تعینات کیے جاتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ایسے لوگوں کو 2-3-4 لوگ شامل کیے گئے ہیں جس پر پی ٹی آئی کے ورکر بہت تنقید کر رہے ہیں، اور کے پی کے حکومت کو فوری طور پر ان مشیروں کو ہٹانا چاہیے جو عمران خان کو گالیاں نکالتے تھے اور عمران خان پر غلط الزام لگاتے تھے۔ اور پی ٹی آئی اس لیے نہیں بنائی گئی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس لیے نہیں تنقید کرتے کہ نون لیگ والے سپورٹر جو حکم ہے اس کا سارا کو تسلیم کر لے، ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور رشتہ داروں کو بھی فوری طور پر عہدوں سے ہٹایا جائے، تاکہ پی ٹی آئی عوام نے جو مینڈیٹ دیے ان لوگوں کو کابینہ اور مشیروں میں شامل کیا جائے۔ میں ایم ایس نیوز کی ناظرین اور پورے پاکستان کی جانب سے ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹایا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اصل ہدف کی جانب جائے۔ اگر تحریک انصاف ایسا نہیں کرتی تو پھر نون لیگ اور پی پی اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ پاکستانی عوام ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کے نہ ہونے کا یہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جب تک عمران خان جیل میں یہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور عمران خان کی پارٹی کو یہ لوگ نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کمزور ہے اور جان بوجھ کر عمران خان کو کیسوں میں ضمانت لینے کے لیے نہیں آ رہی۔ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بہت سی نشاندہیاں کر چکا ہوں کہ عمران خان کو کہاں ریلیف ملنا تھا، لیکن ان کے وکیلوں کی کمزوری کی وجہ سے عمران خان کو سزا ہو گئی۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کو توشہ خانہ میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا حکم قلم کرا کے پیچھے سیشن کورٹ میں دوبارہ بھیج دیا تھا، اس سے فوری طور پر ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں گئی، پھر سیشن کورٹ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھیلتی رہی۔ سب سے بڑی یہ، اور دوسرا، عمران خان کو جب سیفر کیس میں گرفتار کیا تو پاکستان کے قانون کے مطابق ملزم کا ہونا ضروری ہے کہ وہ جج کے سامنے اور اس کا وکیل بحث کرے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اور عمران خان کو جسر کر دیا۔ یہ پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا مذاق تھا، اور اسے نہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، نہ سپریم کورٹ یا نہ دیگر فورم پر چیلنج کیا گیا، کیونکہ اس میں بدنیتی شامل تھی۔ دوسرا، القادر ٹرسٹ کیس۔ آپ جیسے کہ عمران خان کو پرسوں عمران خان کی جمعرات والے دن سماعت کے لیے مقرر تھی، لیکن وکیلوں کی نااہلی کی وجہ سے وہ سماعت نہ ہو سکی۔ پی ٹی آئی کے وکیلوں کی نااہلی کی وجہ سے عمران خان کو اس کیس میں ضمانت نہیں مل سکی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو، جیسے کہ ہم نون لیگ والوں پر تنقید کرتے ہیں، کے پی کے حکومت میں رشتہ داروں کی شمولیت پر بھی ہم شدید الفاظ میں تحفظ کریں گے اور اس پر بھی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کے پی کے میں صحت کارڈ بحال کر دے گئے، یہ بہت اچھا فیصلہ۔ اور دوسرا سب سے بڑا کے پی کے حکومت کا سب سے اچھا فیصلہ کہ سابقہ وزیروں سے، مشیروں سے گاڑیوں اور پروٹوکول واپس لے لیا گیا ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ بہت اچھا کام کیا۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں سپریم کورٹ سے کون سا فیصلہ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اوپر ٹرین پر تو نہیں لکھ سکتے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی ہے۔ کیسے؟ قاضی فیض عیسیٰ نے ریٹائرڈ ججوں کو پر مرتکب قرار دیا، اور اس کا نقصان قاضی فیض عیسیٰ کو فیوچر میں ہوگا، کیونکہ اب ریٹائرڈ ججوں پر بھی ہوگا، اور قاضی فیض عیسیٰ پر یہ کیس ریفرنس دائر ہوگا، اور قاضی فیض عیسیٰ سے بھی ایسی ڈیزائن نہ بنایا جائے گا جیسے مظہر علی نے ساتھ کیا گیا۔ یہ تھی سپریم کورٹ۔ اور دو صحافیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی منافقت کے بارے میں بتائیں گے۔
جیسے کہ آپ جانتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے بھی حکم جاری کیا گیا کہ صدارتی انتخاب میں مسعود نشین جو پی ٹی آئی کو ملنی تھی اس کا ووٹ کاؤنٹنگ نہ کیا جائے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی۔ کیا لاہور ہائی کورٹ پاکستان کی مختلف اجازت آنے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ تو پہلے بھی نون لیگ کے حق میں فیصلے دیتی ہے اور صدر کے انتخاب میں حق میں فیصلے دیتی ہے۔ کے پی کے نے بھی مسعود نشین لڑ کرنے سے روک دیا اور حلف لینے سے بھی روک دیا۔ کیا پنجاب میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا پاکستان میں ایک دو قانون ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم پشاور ہائی کورٹ اور دیگر کورٹوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ ہم دو صحافیوں کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، ان کی ضمانتیں کب ہوں گی، ان کو کب رہا کیا جائے گا، کیا عمران خان کو اگلے کیس میں گرفتار کرنے کی تیاری ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران ریاض خان کو کرپشن کے کیس اینٹی کرپشن نے پہلے گرفتار کیا، اس کے بعد اس کو ضمانت ملی، پھر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کی گرفتار ہونے پر عمران خان کو 5 روز جسمانی ریمانڈ دے گا۔ اس جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پھر اسے جیل بھیج دیا، اور جیل بھیجنے کے ضمانت کے لیے درخواست آج مقرر تھی، لیکن عدالت کو ریکارڈ پیش نہ کرنے کی وجہ سے عمران ریاض خان کو کل کے لیے ضمانت کیس پھر ہوگی ملتوی کر دی گئی، اور پولیس کو کہا اگر آپ ریکارڈ پیش نہیں کریں گے تو ہم عمران ریاض خان کی ضمانت دے دیں گے۔ اور دوسرا ایف آئی اے نے پہلے 5 روز، پھر 3 روز، پھر 2 روز کا ریمانڈ مانگا۔ آج اسطور کو جیل بھیج دے گی اور ضمانت دائر کر دی گئی ہے، اس پر ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی۔ جیسے کہ پیش رفت ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسطور کو اس کو ضمانت مل گئی تو پھر اسطور گرفتار رہا ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسطور کا ایک فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں محفوظ پڑا ہے، کیا وہ سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا، اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں پھر بتائیں گے۔ اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ہم آپ کو جیسے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال بدلتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دے گا، کہا ہم جعلی وزیر اعظم کو نہیں مانتے، اور پی ٹی آئی نے اتوار کے روز پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہے۔ کیا پی ٹی آئی کی احتجاج کرنے کی کال منظور کا ہوگی یا کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ جب وہ ایونٹ ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسرا کہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں کیوں ویک پوائنٹ دکھا رہی ہے، حالانکہ پی ٹی آئی پنجاب میں تو بہت مضبوط تھی، لیکن پی ٹی آئی کی نیل قیادت کی وجہ سے پنجاب میں سست پڑ چکی ہے، اور پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ابھی تک کیوں نہیں بنایا گیا۔ سب سے بڑا سوال، کیا کے پی کے میں سب جگہوں میں اپوزیشن لیڈر ہو چکے ہیں، کیا پنجاب میں اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا گیا؟ سب سے بڑا سوال یہ نشان ہے کہ کے پی کے میں بھی اپوزیشن لیڈر پنجاب میں بھی اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے اور فوری طور پر یہ عمل ملایا جائے۔ اور پاکستان کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی اور دیگر جگہوں میں احتجاج کر رہی ہے، اور کل صدر کے انتخاب ہوگا اور اس پر ڈاکٹر صدر علوی کو الوداعی دے دیا گیا۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ متوازہ الیکشن پر صدر اور صدرداری بنے گا؟ صدرداری نے کہا ہے کہ میرے اختیار ملکہ برطانیہ جیسے ہوں گے، اس کا تو مطلب خوابوں کی دنیا میں ڈوب جانا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے پورا پاکستان اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کیسے ہوا اور کیا ہوا، اس کے بارے میں ہم آپ سے بات نہیں کریں تو بہتر آپ جانتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، کل ہم آپ کو انتہائی اہم پوائنٹ پر، صرف ایک ہی پوائنٹ پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف عدالتوں سے عمران خان کے کیس 11 مارچ کو 3 کیس ہیں، عدت نکاح کیس، سیفر کیس اور توشہ خانہ کیس ہے۔ کیا عمران خان کو وہاں ریلیف ملے گا یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ویلاگوں میں بتا چکے ہیں اور آگے ویلاگوں میں بتاتے رہیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایف آئی اے کے پروسیڈور کرنے وقت مانگا تھا، لیکن جج نے پروسیکیوٹر کو وقت نہ دیا، پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل شروع کر دیا۔ کیا پی ٹی آئی کے وکیل آج دلائل مکمل کریں پھر ایف آئی اے کو دلائل کرنے کا موقع دیا جائے گا، اس کے بعد ہم آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ ایم ایس نیوز کے ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی اچھی لگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔